ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شروع سے بچپن سے کچھ الگ فیل ہوتا ہے، مطلب کچھ ایسے فیلنگ آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ یہ جو کیوں ہے نا، یہ بچپن سے ہمارے دماغ میں ایک سوال گھر کر جاتا ہے۔ بچپن میں ہم ڈھونڈتے ہیں سوالوں کا جواب، خاص طور پہ اس سوال کا جواب کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، کہیں کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں، کسی بھی رینڈم چیزوں میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں یہ جو کیوں ہے نا، یہ سوال، یہ ان ساری ذمہ داریوں میں، ان سارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ کبھی کبھی آتا ہے ذہن میں، وہی بچپن والا سوال کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں، میں کیوں اس دنیا میں آئی ہوں، کیا مقصد ہے میرا اس دنیا میں آنے کا۔ کام ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اندر ہی اندر یہ خاموش سوال جو ہم سے جواب مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے مجھے۔ تو بہت سارے لوگوں کو پوری زندگیاں لگ جاتی ہیں صرف اس کا جواب تلاش کرنے میں، اس کیوں کا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسی کے جواب میں نا ہماری زندگی کا مقصد بھی چھپا ہوا ہے۔ جیسے جب ہم یہ سوال اپنے آپ سے کرتے ہیں نا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں، تو اسی سے ایک اور سوال لنک ہے کہ پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جب ہمیں کیوں کا جواب ملنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں اپنا مقصد بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے ابھی اس دنیا میں، اس وقت، اس ایرا میں۔ کیوں ہمیں 19ویں صدی میں پیدا نہیں کیا گیا، کیوں ہمیں 16ویں صدی میں پیدا نہیں کیا گیا، کیوں ہمیں ابھی پیدا کیا گیا اسی ٹائم میں۔ اس کے جوابات بھی نا ہمیں ملنے لگتے ہیں۔ اور ایک بات اور مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان کو ہدایت ملتی ہے نا، ہدایت کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کو ہدایت مل جائے۔ تو جب صحیح وقت ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو جس بندے کو ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اصل میں ہدایت کا جو رخ ہے وہ انسان کو اس کے آنسر ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ہدایت کا رخ اس طرح سے اس کو ملتا ہے۔ تو اسی لیے جو یہ ہدایت ہے نا، یہ ہم کوئی بھی انسان کسی دوسرے کو کے اندر اجاگر نہیں کر سکتے۔ ہم جب بھی کوئی انسان بھٹکا ہوا ہو، ڈسٹارٹیڈ فارم میں ہو، تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیوں اللہ ہی اس کو ہدایت دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم انسان کسی اور کو اویکن نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے کہ وہ اس انسان کو کب، کس وقت، جب وقت آئے گا تو اس کو ہدایت دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ خاص تحفہ ہوتا ہے۔ کچھ انسان اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے، اور کچھ انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ ڈر جاتے ہیں اس پین سے، جس پین سے ان کو گزر کے وہ راستہ کور کرنا ہے، اور پھر ان کو ایک انلائٹنمنٹ فیز میں جانا ہے۔ تو جو انلائٹمنٹ کا فیز ہے نا، یعنی کہ وہ جو ہیپینس، جوائے، بلس کا جو فیز ہے زندگی میں، کہ کچھ ملے نہ ملے، بالکل انسان ایک دم ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی دنیا اس کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتی ہے، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بوڑھا ہو گیا، اس کے دل میں کوئی جذبہ ہی نہیں بچا، اس کو اب کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ایسا فیل ہوتا ہے ہمیں بھی جب ہم ڈسٹارٹیڈ فارم میں ہوتے ہیں۔ اور یہ سب تو بڑھاپے میں کرنے کے کام ہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو ہمیں زندگی انجوائے کرنے کے دن ہیں، تو ہم خود بھاگتے ہیں،
ہدایت لینے سے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ کے اگر سائن مل بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم اس سے بھاگنے لگتے ہیں ڈر کے مارے کہ کہیں ہمارے، جب ہم اس کو سیکھ جائیں گے تو کہیں ہماری زندگی بھی بے رنگ بے معنی نہ ہو جائے، کیونکہ زندگی سے پھر وہی اٹھ جائے گا کہ بھائی اب تو کچھ رہا ہی نہیں۔ اور یہ تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کے پاس صحت نہیں بچی، اٹھنے بیٹھنے کے وہ صحیح سے قابل نہیں ہوئے، تو پھر وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہمیں تو بہت گھومنا پھرنا ہے، ہمیں تو ابھی بہت کچھ کھانا پینا ہے، بہت کچھ انجوائے کرنا ہے، ایکسپیرینسز لینے ہیں۔ تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی بالکل بے معنی ہو جائے؟ یہ ایسا ہم سوچتے ہیں، پر پتہ ہے اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں ان سوالوں کے جواب ملنے لگتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، جب ہمیں اصل میں ہدایت ملنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائنس ملنے لگتے ہیں، تو اس فیز میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم زندگی سے بالکل ہمارا ناطہ ختم ہو رہا ہے، رشتہ دار سب لوگ دوست احباب ہم سے چھوٹ رہے ہیں، اور ایک فیز ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی تم تو ملتے ہی نہیں ہو، اور تم تو بالکل ہی بڈھی روح ہو گئے ہو، تمہارا تو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا، تم تو بالکل بورنگ ہو گئے ہو۔ ہاں وہ فیز ہوتا ہے ایک، اس فیز سے جب ہم وہ ڈارک نائٹ آف سول، وہ جو فیز نکل جاتا ہے نا اس ڈارک نائٹ آف سول والا، تو جو ہمیں ایک انلائٹنمنٹ ملتی ہے نا اس کے بعد، اس کے بارے میں کبھی ہم نے کسی سے نہ سنا ہے، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ اس فیز سے جب تم گزرو گے اس کے بعد جو تمہیں ریوارڈ ملے گا نا، تمہیں زندگی گزارنے کا تمہارا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی تمہیں اتنا مزہ آنے لگے گا نا، اتنی خوشی ملنے لگے گی نا کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو تحفہ ملتا ہے نا ہمیں اس ڈارک نائٹ آف دا سول سے گزرنے کے بعد، اس میں جو زندگی گزارنے کا مزہ ہے، ایک ایک مومنٹ، ایک ایک سیکنڈ، دن تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، ہم ایک ایک مومنٹ کو فیل کرتے ہیں، ہم پریزنٹ میں رہتے ہیں، ہم چھوٹی سے چھوٹی بچے کی کنکاری، چھوٹی سے چھوٹی ہنسی کو بھی اتنا زیادہ اندر ڈیپلی فیل کرتے ہیں نا اس کے بعد، کہ ہم کہتے ہیں کہ یار زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زندگی سے جب ہمارا وہ اٹھ جائے گا کہ ہمارے لیے کوئی کچھ معنی نہیں رکھتا، تو پھر تو بورنگ ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے الٹا ہوتا ہے، ہمیں اتنا زیادہ بلیس فیل ہوتا ہے، اتنا زیادہ جو وہ ہیپینس کا جو لیول ہے نا، وہ لیول کی جو سب سے ٹاپ اس پہ ہم جائیں گے نا، تو وہ ایک انلائٹنڈ، وہ ایک بلسفل اسٹیٹ جو ہے نا، جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیئرز آف جوائے، کہ جب ہمیں خوشی ملتی ہے کسی بھی چیز سے کہ ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، وہ جو خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پل پل میں فیل ہوتی ہے۔ ایسی خوشی کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کے جو رونگٹے ہیں، گوز بمز آپ کو آ جاتے ہیں آپ جب فیل کرتے ہو۔ آپ کو فیل بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو فیل ہوتا ہے، پھر آپ کو زندگی فیل ہوتی ہے، پھر زندگی گزرتی ہوئی، زندگی جیتی ہوئی آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اتنے زیادہ پریزنٹ ہو جاتے ہو۔ وہ ہے اصل میں آپ کی ہیپینس، وہ ہے اصل میں لو، وہ ہے اصل میں ہولسمنس، کہ اب آپ مکمل ہو گئے ہو اپنے آپ میں۔ تو وہ آپ کو کب ملتا ہے؟ جب آپ کو آپ کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ذہن میں سوال ڈالا ہے تو آپ اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا۔ ہم اس کو سپریس کرتے جائیں کہ بھائی یہ تو فضول کا سوال ہے، سب تو زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی گزار لیتے ہیں۔ وہ جو سپریشن ہے نا، اس سپریشن کی کاسٹ میں پھر ہمیں زندگی، ہم پھر صرف گزارتے ہیں، ہم زندگی پھر جیتے نہیں ہیں۔ زندگی اسی وقت جی جاتی ہے جب ہم ان سوالوں کو فیل کر کے ان کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہیلپ کرے گا، خود ہمیں گائیڈ کرے گا، خود ہمیں سوالوں کے جواب دینا شروع کرے گا، سائنس کے تھرو، ڈریمز کے تھرو، کسی بھی فارم میں آپ کو خود بخود جواب ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے، آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ایسا، کہیں نہ کہیں سے ایسا سائن مل ہی جائے گا کہ وہ کنیکٹ کر جائے گا آپ کو، اور آپ کنیکٹ کرتے چلے جاؤ گے۔ آپ کو بس اس
اس ایک کیا کہنا چاہیے، اس میں کودنا ہے، اس دریا میں ایک دفعہ کودنا ہے، پھر آپ خود بخود فلو میں تیرتے چلے جاؤ گے، آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں. فرسٹ اسٹیپ آپ کو خود لینا ہے، کانشیسلی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی میں مجھے یہ جواب کی تلاش ہے، کہ واقعی میں جاننا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو ہی آپ کو یہ سب کچھ ملے گا.